بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ مولانا عبدالواحد قریشی صاحب نے، جو کہ علماء دیوبند کے ذمہ داران میں سے ایک ذمہ دار عالم ہیں، علماء بریلویت اور مسلک بریلویت کے حوالے سے مثبت تاثر دیا ہے، ایسے ہی مولانا عمر صدیق نے بھی دیا تھا۔ تو نچیز آج اسی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ان کا اکیلے کا نظریہ نہیں ہے، نہ ہی مولانا عمر صدیق کا اکیلے کا نظریہ، نہ ہی مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا اکیلے کا نظریہ ہے، یہ ان کے اسلاف کا نظریہ ہے۔ وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے۔ جی ہاں، ان کے اسلاف میں تھوڑے متشدد بھی تھے، لیکن جو ان سے بھی بڑے تھے وہ متشدد نہیں تھے۔ ان کا جو نظریہ تھا وہ محبت والا نظریہ تھا، جمعیت والا نظریہ تھا۔ مولانا عبدالواحد قریشی اسی نظریے پر چلے، متشددین کے رویے پر نہیں چلے۔ اور یہ ذہن نشین کا متشددین بریلویت میں بھی ہیں، دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بڑے کلیجے اور بڑے جگرے والے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی تشدد نہیں برتا، اگرچہ ان پر فتوے لگے۔ تو آئیے ذرا آج ہم مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کے بڑوں کے بھی حوالے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ان کا نظریہ نہیں ہے، یہ ان کے بڑوں کا بھی نظریہ ہے، تاکہ جمعیت کا جو موضوع ہے وہ خوب اجاگر ہو۔ سب سے پہلے میرے پاس جو حوالہ ہے وہ ہے خطبات حکیم الامت جلد 7 کا۔ یہ مولانا طیب قاسمی کے خطبات پر مشتمل ہے۔ 3 حوالے میں نے اس کتاب سے کوڈ کر رکھے ہیں، اور یہ اولاً آپ ذہن نشین کر لیں حوالہ جات سننے سے پہلے کہ مولانا طیب قاسمی بہت جید عالم تھے، اور ان کے خطبات پر جو اکٹھے کیے گئے ان پر بڑے بڑے علماء کی تقریریں اور بڑے بڑے علماء کی تائید علماء دیوبند میں سے۔ تقریر نمبر 1 مفتی عبدالستار رئیس دارالافتاء خیر المدارس کی، بہت بڑے عالم تھے۔ ایسے تقریر نمبر 2 مولانا یوسف لدھیانوی، بہت بڑے مجاہد تھے ان کی، اگرچہ ان کے اندر بھی تھوڑا سا وہ سختی والا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید جانتا ہے۔ تائید کرنے والوں میں مولانا فتح محمد، یہ بھی بہت بڑے عالم، اور نمبر 2 مولانا شفیع صاحب، یہ بھی بہت بڑے عالم، مولانا تقی صاحب کے والد۔ یہ سارے مرحومین ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یعنی کہ بعض کی تقریریں موجود ہیں، بعض کی تائیدیں موجود ہیں۔ تو یہ خطبات حکیم الامت اس طریقے سے بڑی یعنی کہ پکی کتاب ہے، اور اس کا حوالہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پکا ہے، کیونکہ اتنے بڑے علماء میں پیش کر چکوں جو تائید کر رہے ہیں اور تقریریں لکھ گئے ہیں۔ تو حوالہ نمبر 1 صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ ہم مولانا احمد رضا خان کو برا بلا نہیں کہتے، اور نہ ہی برا بلا کہنے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ ہی کبھی کہا ہے۔ یہ حوالہ نمبر 1 مولانا احمد رضا خان کے متعلق وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، مولانا طیب قاسمی صاحب، صفحہ نمبر 25 پر۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 447 پر ہے کہ ایک دن مولانا تھانوی کی مجلس میں کس نے یہ لفظ کہا کہ احمد رضا خان کہتا ہے۔ بس سننے کی دیر تھی کہ مولانا اشرف علی تھانوی بگڑ گئے اور کہا کہ یار اگرچہ وہ ہمارے مخالف تھے، انہوں نے مجھے کافر کہا، ہمارے بڑوں کو کافر کہا، لیکن وہ بہرحال عالم تو تھے نا۔ مولانا احمد رضا خان ہوتا نا بعض اوقات کچھ جو چیلے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے مخالفین پر زبردست تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو۔ آج لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ظرف وہ ظرف نہیں ہے، یہ صرف فتوے لگا سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ظرف تھا وہ ان جیسا نہیں تھا، وہ بڑے ظرف کے والد، انہوں نے کہا نہیں مولانا احمد رضا خان، ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف رہے، مطلب کہ انہیں ہم پر فتوے لگا، لیکن ہم فتوے نہیں لگاتے۔ وہ آگے آ رہی ہے بات۔ حوالہ نمبر 3 صفحہ نمبر 467 پر ہے کہ مولانا احمد رضا خان اور بریلوی جو ہے وہ مسلمان ہیں، بریلوی جو ہے وہ مسلمان، آج تک ان کی کہیں بھی تکفیر نہ کی گئی، بہر حال وہ مسلمان ہیں، یعنی ہر حالت کے اندر بریلوی کیا ہے، مسلمان ہیں، انہیں کافر مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ 3 حوالے خطبات حکیم الامت سے میں نے پیش کر دیے، ان پر پھر تفصیلی گفتگو بھی ہے لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھدار سمجھ جائیے اور درس جمعیت میں آ جائیے۔ حوالہ نمبر 2 ماہنامہ الرشید جلد 11 شمارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 11، یہ اپریل 1983 کا ہے، وہ ذرا ملاحظہ ہو۔ کسی نے مولانا تھانوی کو، یہ لکھا ہے اس کے اندر واضح طور پر کہ کسی نے مولانا تھانوی کو مولانا احمد رضا بریلوی کی خبر دی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی دکھ بھرے انداز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا کہ مولانا نے مجھ پر اور ہمارے اکابرین پر کفر کے فتوے داغے، کفر کے فتوے لگائے،
لیکن میں ان سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر فتوے کسی نفرت کی بنا پر، تعصب اور حسد کی بنا پر نہیں لگے، ہاں جی، بلکہ انہوں نے ہماری عبارت کے اندر کچھ نظر آتا تھا تو اس بنا پر فتوے لگائے، اگرچہ ہماری وہ نیت نہیں تھی لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری عبارت غلط ہے، اس وجہ سے اگر انہوں نے فتوے لگا دیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے نیت اللہ جانتا ہے ہم نے جس بنا پر عبارتیں لکھی، ہاں جی، لیکن انہوں نے فتوے لگائے، انہوں نے اپنی نیت پر لگایا اور میں حسن ظن رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بڑے کا بڑا ظرف۔ حوالہ نمبر 3، قصص الاکابر، صفحہ نمبر 253۔ کسی نے پوچھا مولانا اشرف علی تھانوی سے، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز جائز ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم ان کو کافر تھوڑی کہتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں، یعنی کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ کتنے حوالے ہو گئے؟ 3۔ حوالہ نمبر 4، ملفوظات محدث کشمیری، مولانا انور شاہ کشمیری، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے کہ یعنی کہ ایک بڑی گفتگو ہے، قادیانی کا سوال تھا، پھر مولانا انور شاہ کشمیر مرحوم آگے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمام دیوبند کی جانب سے وکیل بن کر کہتا ہوں کہ ہم یعنی کہ حضرات دیوبند بریلویت کی تکفیر نہیں کرتے، بریلویوں کو کافر نہیں کہتے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں یا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی طرز ہے، لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ ایسے ہی آگے چلیے، تاریخی دستاویز، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑے مجاہد، انہوں نے اس تاریخی دستاویز کے اندر اہل تشیع کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چند حوالہ جات پیش کیا اکابرین کے، ان میں سے انہوں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کا بھی حوالہ پیش کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے، نہ یہ حال اور ماضی قریب کے اندر کوئی ایسا دیکھنے کو ہمیں ملا ہے کہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اکابرین کی شان تھے جو بڑے ظرف والے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر گئے، بڑے ظرف والے تھے نا، اور بڑے ظرف والے ہی بڑا کام کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں نکڑو قسم کے مولوی یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کا وہ ظرف ہے، نہ ہی یہ وہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے، ان کا یہ کہنا ان کتب کی بنا پر تھا، ان حوالہ جات کی بنا پر تھا، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ ان کے اکابرین کا بھی یہ نظریہ تھا۔ ایسے ہی اگر ہم بات کریں مولانا عمر صدیق کی تو ان کے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کیا کی ہے؟ تعریفیں کی، اگرچہ ان میں بنسبت علماء دیوبند قلت ہے، کثیر جو ہے وہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے اگرچہ قلیل ہے لیکن وہ تعریف کرتا ہے اور کرتا آیا، اب بھی وہ کر رہی ہے۔ جی ہاں، مولانا ثناء اللہ کا وہ پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں اپنی نشست کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 80 سال پہلے غالباً جو یہاں لوگ رہتے تھے وہ بریلوی مزاج کے لوگ تھے، یعنی انہوں نے ایک تو مسئلہ کہ بریلویت کو قدیم کہا، ساتھ ہی وہ انہی الفاظ کے اندر اچھائی بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کا بھی منہ بند کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، شمع توحید کتاب ہے۔ تو ایسے ہی بڑے بڑے اکابرین نے، چاہے علماء دیوبند ہوں چاہے علماء اہل حدیث ہوں، انہوں نے کبھی بھی شدت کا معاملہ روا نہیں رکھا، بلکہ اعتدال کے اندر رہ کر کے انہوں نے جمعیت کے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان ایک ہو جائیں اور فتح یاب ہو جائے، یعنی ایک ہو کر فتح یاب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم منتشر ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں، اسی کو اجاگر کیا تھا مولانا محمود الحسن دیوبندی مرحوم نے کہ جب وہ مالٹا میں اسیر تھے پھر انہیں رہا کر دیا گیا، ٹی بی جب آخری مرتبے کو پہنچی تو کافر ڈر گئے انگریز کے، یہ یہاں پر اگر چلا گیا تو انتشار پھیل جائے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا، اب یہ بچنے والا تو ہے نہیں، انہوں نے آتے ہی دیوبند کے اندر ایک جلسے میں شرکت کی اور وہاں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے اپنی پوری مالٹا اسیری کے اندر یہ سوچا کہ ہم انگریزوں سے کیوں ہارے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک تو ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، نمبر 2 ہم آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارے اندر نفرتیں آ چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم انگریزوں سے ہار گئے۔ آج بھی اگر ہم ایک ہو جائیں، ہاں جی، محبتوں کے اسیر ہو جائیں تو ان کی جرت نہیں ہے کہ ہم سے جیت سکیں، آج بھی خلافت آ سکے۔